بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تصویر روزانہ صرف 3 بار پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ میرے بچے کس راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا آپ نے رات کی خاموشی میں سجدوں کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ میرے بچوں کو پرہیزگار بنا؟ کیا آپ نے رب سے دعا کیا ہے کہ تیری رضا کے لیے اپنی نسل کو تیرے دین پر چلاؤں گا؟ محترم ناظرین، یہ سوالات کسی آدمی کے نہیں بلکہ اس ماں کے دل کی فریاد ہیں جو اپنے بچوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، یا اس بچے کی یا اس باپ کی آنکھوں کے انکشاف ہیں جو دن رات محنت کے بعد صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس سے نہ صرف آپ کے بچوں کو دنیا میں عزت و تکریم ملے گی بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ اسے سچے دل سے اپنا لیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے بچے دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ نہ صرف سکول یا کالج بلکہ زندگی کے ہر میدان میں انہیں اللہ کی مدد ملے گی اور ان کے قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔ ناظرین، جب بچے سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو والدین کے دل کو بھی سکون ملتا ہے، پھر نہ انہیں غربت پریشان کرتی ہے نہ بیماریوں کی فکر، کیونکہ دل کو جو سکون اولاد کی نیکی سے ملتی ہے وہ کسی خزانے سے نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے لیکن بچوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو یہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک عظیم امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کا سب سے طاقتور طریقہ اللہ کے لیے دعا اور برکت ہے۔ آپ کے بچوں کو جن مسائل کا سامنا ہے، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں، لیکن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کب جھک کر اس سے پوچھتے ہیں، یہ آپ کے دل سے کب نکلا۔ وہ ایک سچی آہ سنتا ہے اور پھر وہ اپنی رحمت کے ایسے دروازے کھولتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کامیاب بچوں کو کوئی اتفاق نہیں بلکہ محنت اور دعاؤں، پرورش اور اللہ کے قرب کا نتیجہ ہے، اور آج کا عمل ان تمام چیزوں کا نچوڑ ہے۔ یہ مشق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کتابوں میں لکھی گئی ہو اور کسی نے اس کی کوشش نہ کی ہو، بلکہ یہ ان والدینوں کا آزمایا ہوا عمل ہے جنہوں نے اپنی نسلوں کو دنیا کے بڑے اداروں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نہ صرف کامیاب ہوتے دیکھا بلکہ شریف اور عقل مند بھی بنتے ہوئے دیکھا۔ اس مشق کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں وقت بہت کم لگتا ہے لیکن بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ یہ مشق زندگی کو دنوں میں نہیں چند لمحوں میں بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوا وہی واقعتاً کامیاب ہوا۔ اب سوچیں کہ اس کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دے کر مطمئن ہو جائیں؟ نہیں میرے عزیزو، بلکہ ہمیں ان کے دلوں کو اللہ کے نور سے بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر روز چند لمحے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے گزاریں کہ اے اللہ، میں تیرے ذکر سے اپنے بچوں کا مقدر روشن کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج میں جس تصویر کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام ذکر نہیں ہے بلکہ خود رب کا ذکر ہے، جو کہتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو تو فیصلے بھی درست ہو جاتے ہیں، زندگی کی راہیں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں اور انسان غلط فیصلوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اچھے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ عمل چند لمحوں کا ہے لیکن اس کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ مشق روزانہ کرنی ہے اور صرف 3 بار پڑھنی ہے، لیکن اس میں چھپا راز وہی سمجھے گا جس نے اپنے بچوں کے لیے اپنی آنکھوں میں آنسو بہائے ہوں گے، جس نے ہر نماز میں اپنے بچوں کا نام لیا ہوگا، جس نے رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد کو بخش دے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی کا دانہ ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیا ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی ہے جتنا ہم اپنی روزی روٹی کے لیے کام کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج وہ دن ہے جس سے ایک نئی شروعات کی جا سکتی ہے، جس دن ہم اپنے رب کے دروازے پر
اپنے بچوں کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو اپنی محبت سے رنگ دے۔ میرے پیارے ناظرین، اس پریکٹس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ عمل کسی خاص مہینے یا دن سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ اسے روزانہ کر سکتے ہیں، اور جتنی بار کریں اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے پورا دل سے کریں اور ایمان کے ساتھ، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں، کیونکہ سمندر کو پھاڑنے والا، آگ کو ٹھنڈا کرنے والا، اولاد کو اولاد دینے والا اور صرف ایک خدا ہے۔ اپنے بچوں کی قسمت بھی روشن کر سکتے ہیں آپ، تو ان کے اندر کے اندھیروں کی روشنی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ وہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس کو ملتی ہے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، جو اس کی طرف جھکتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو اس کے ذکر کو اپنی زبان کا زیور بناتا ہے، جس کی صبح اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے اور شام اللہ کے شکر پر ختم ہوتی ہے۔ ایسا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا اور اس کی اولاد بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے بچوں کی روزی روٹی میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کے بچوں کی روزی روٹی میں اضافہ ہوگا، بلکہ ان کی عقل بھی روشن ہوگی۔ وہ بہتر فیصلے کریں گے، وہ بہتر تعلقات بنائیں گے، وہ گناہوں سے بچیں گے۔ سب سے بڑھ کر ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت پیدا ہوگی، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جنت کی راہ پر لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ کی بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو نیکی کی محبت ڈالتا ہے، اور جو والدین اپنے بچوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کیونکہ والدین کا دل وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت جھلکتی ہے۔ اور آج ہم نے آپ کے لیے جو عمل منتخب کیا اس میں ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے کہ اس سے بچوں کی عادت بدل جاتی ہے، بے معنی زندگی، اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ یہ کوئی خیالی نہیں بلکہ حقیقت ہے جو لاکھوں گھروں میں دیکھی جا چکی ہے۔ تمام شکاف کے بچوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں لا سکتی ہیں، اور کچھ خاص تبدیلیاں درج ذیل ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو والدین یہ مشق روزانہ کرتے ہیں ان کے بچوں کے دل علم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ پڑھائی سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ دل و جان سے محنت کرتے ہیں اور دنیاوی امتحانات میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمل دل کو روحانی طور پر صاف کرتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو انسان سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے لگتا ہے۔ آپ کے بچے خود بخود برے راستوں سے دور رہیں گے اور اچھی صحت کی طرف مائل ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ اس عمل کی برکت سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور جس گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے وہاں کے بچے بھی محفوظ ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ چوتھی بات، جن بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے ان میں خود اعتمادی اور ہمت پیدا ہوتی ہے، اور وہ عوام سے بات کر سکتی ہیں۔ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ پنجم، یہ عمل دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت، الفت پیدا کرتا ہے، اور جب یہ دونوں محبتیں بچوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں تو ان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور خود بخود عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس عمل سے بچوں میں شفقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، نہ الفاظ سے نہ ہاتھ سے، بلکہ سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ ساتویں یہ ہے کہ بچوں کے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں پاکیزگی اور محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی برکت سے ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ خاندان کو متحد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آٹھویں، یہ عمل بچوں کی نافرمانی کو ختم کرتا ہے۔ وہ اصرار نہیں کرتے، وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ حکم کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اطاعت ان کی عادت بن جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ جو بچے بھٹک گئے یا دنیا کی لذتوں میں گم ہو گئے وہ بھی لوٹ آتے ہیں۔ وہ تو توبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ 10ویں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بچے بلکہ پورا گھر سکون و اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور وہ گھر دنیا میں جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسے باپ کا واقعہ ہے جس کا بیٹا پڑھائی میں کمزور تھا، نہ پڑھتا تھا
نہ کسی کی سنتا تھا، نہ کسی کی عزت کرتا تھا۔ باپ نے ہر ممکن کوشش کی لیکن بیٹے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار اس نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا فیصلہ کیا اور ہر روز تہجد کے وقت روتا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا۔ وہ مشق شروع کر دی جو آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں۔ شروع میں اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک دن اس کا بیٹا اچانک آیا اور کہنے لگا کہ ابا میں آج سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھائی میں بھی توجہ دینا چاہتا ہوں۔ وہی بیٹا جو رات بھر اپنے موبائل میں مصروف رہتا تھا اب قرآن سننا شروع کیا۔ وہی بیٹا جو والدین کی باتوں کو مذاق کے طور پر لیا کرتا تھا اب ماں کے پیروں کی مالش کرتا تھا۔ صرف ایک عمل نے اس کی تقدیر بدل دی۔ کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں کہ ایک مظلوم کی، دوسری مسافر کی، تیسری والدین کی اولاد کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے 3 چیزوں کے علاوہ: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے کسی کو فائدہ حاصل ہو، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو سوچو اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا بنائیں گے تو وہ نہ صرف اس دنیا میں ہمارا فخر بنیں گے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے نعمتوں کا خزانہ بنیں گے، اور یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں صرف نفع ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کامیاب، باوقار، باعزت، اللہ کے قریب اور دنیا میں قابل فخر ہو تو اس عمل کو اپنائیے۔ یہ مشق وہ کنجی ہے جو تقدیر کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ایک باپ کی فرمائش کو تخت تک لے جاتا ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے اور بند تقدیر کو جگاتا ہے۔ ناظرین، جب ہم پرانے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ مائیں یاد آتی ہیں جو رات کو جاگتی رہتی تھیں اور کانوں میں آذان دے کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں، اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کو نیند میں اپنے اللہ سے دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ اس کے دل کو دعا میں نرم کر، اے اللہ اس کی زبان کو قرآن کے الفاظ سے آشنا کر دے۔ ہمیں وہ باپ یاد آتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی کا پہلا حصہ اپنے بچوں کی پرورش پر خرچ کرتے تھے، جو رزق کماتے تھے لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ میری اولاد کو دنیا ہی نہیں دین بھی ملے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کے ذکر سے بھر جاتے تھے، ان کے گھروں میں برکتوں کا راج تھا، ان کی دعائیں کارآمد تھیں، ان کا عمل مخلصانہ تھا۔ آج اگر ہم بھی اپنے بچوں کے لیے وہی خلوص اور درد دل لے کر آئیں تو یقین جانیں ہماری دعائیں بھی ان بزرگوں کی دعاؤں کی طرح مؤثر ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اس طرح کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ ایک دن تم سے بڑا مقام حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو صرف کھانا اور کپڑا دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور علم کی محبت ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ ہے کہ ان کے بیٹے نے قیمتی کپڑا مانگا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ تمہیں دے دوں تو کل اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے رات بھر اس بیٹے کے لیے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ اسے ایسا بنا کہ وہ تجھ سے ڈرنے لگے اور دنیا کی رونقوں سے آزاد ہو جائے۔ وقت نے دیکھا کہ وہی بیٹا ایک دن وقت کا خلیفہ بنا اور اس کی زبان پر قرآن کے الفاظ جاری ہوئے۔ محترم ناظرین، ایک ماں کا ذکر ہے کہ جو فجر سے پہلے بیدار ہو کر تہجد کے وقت سجدے میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا، اے اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا۔ ماں دن بھی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی تھی اور روز اپنے اللہ کو پکارتی تھی۔ اس نے جو مشق کی وہ زیادہ وسیع نہیں تھی، بس اخلاص، دعا اور ذکر تھا۔ چند مہینوں کے بعد اس کا بیٹا وہی بن گیا جو اس نے مانگا تھا، کہ ایک نیک دل بچہ جس نے قرآن پڑھا اور ماں کے قدموں کو جنت سمجھا۔ ناظرین و محترم، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد خود بخود نیکی میں ترقی کرتی چلی گئی، کیونکہ ان کے والدین نے ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں جو عبادت اختیار کی وہ والدین کی دعا اور ذکر کی برکت تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کو روزانہ سونے سے پہلے ایک خاص دعا پڑھایا کرتے تھے۔
وہ پڑھاتے اور کہتے کہ بیٹی یہ آیت تمہیں دنیا کی ہر برائی سے بچائے گی اور اللہ کے قریب لے جائے گی۔ جب ان کی بیٹی بڑی ہوئی تو عبادت میں اس قدر پختہ ہو گئی کہ لوگ اس کے صبر اور خدائی خصوصیات کی مثالیں دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں شوہر کے آنے سے پہلے بیوی بچوں کو وضو کر کے قرآن کھول کر بٹھاتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ جب باپ آتا ہے تو بچوں کی زبان پر اللہ کا کلمہ ہوتا ہے تاکہ ان کے رزق میں برکت ہو اور ان کے نصیب کھل جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے لیکن وہ اللہ کی نظر میں عظیم تھے اور ان اعمال کی برکت سے نسلیں نیک ہو گئیں۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیکی کی پیروی کریں اور کامیاب ہوں، باعزت زندگی گزاریں اور آخر کار ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، تو ہمیں ان پرانے اعمال کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ذکر کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہوگا، اور یہ عمل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہی عمل ہے جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اس عمل کا وہی اثر ہوتا ہے جو سچے دل کی دعا میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں لکھا ہے کہ باپ کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی۔ تو سوچئے کہ اگر ہم روزانہ ذکر اس نیت سے کریں کہ میری اولاد نیک ہو، متقی ہو، حافظ ہو اور نمازی ہو، دین کا خادم ہو، تو کیا ہمارا اللہ ہمیں مایوس کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ عمل ایک ایسا خزانہ ہے جو نہ صرف آپ کو دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خوشحال کر دے گا، اور یہ راز ان دلوں کو دیا جاتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتے ہوں، جو اپنی اولاد کے لیے آنسو بہاتے ہیں اور جو ہر لمحہ اللہ کی رضا میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں جس سے آپ کے بچے نیک ہو جائیں گے، وہ نیکیوں کے متلاشی بن جائیں گے، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، وہ نماز کو پسند کریں گے، وہ اپنے والدین کے لیے وفادار بن جائیں گے، وہ قرآن سے جڑ جائیں گے، روشنی ان کے دلوں میں داخل ہوگی، وہ بری نظروں سے محفوظ رہیں گے، ان کے رزق میں خوشحالی ہوگی، بدنصیبی ان کے مقدر سے ختم ہو جائے گی، ان کے مزاج میں سخاوت، ان کے چہروں پر نور، ان کی صحت میں سچائی اور ان کے راستے میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، غور سے سنیں کہ یہ تسبیح کیا ہے۔ صرف تین بار دل سے پوری توجہ سے آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ رب ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین فجعلنا للمتقین اماما۔ آپ نے اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ اس دعا کو ورد کریں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ کو نفع ہوگا، اور پڑھتے وقت یہ نیت کریں کہ اے اللہ میرے بچوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میرے بچوں کے دل سے اندھیرا دور کر دے، ان کی قسمت چمکا دے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ والدین اپنی دعا کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو اسلام کے بارے میں سیکھنے کو اور ذاتی سفر میں مدد ملی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور دوسروں کو ان کی تلاش میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے اور آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا، اور جانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارک میں سے کوئی ایک کو کمنٹ باکس میں برکت اور ثواب کی نیت سے لکھیں تاکہ ہم سب مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔